نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے وہ سورہ الانفال کے آیت نمبر 50 سے 56 تک ہے، سبق نمبر 11 ہے ہمارا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد۔ اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو، یعنی کہ فرشتے کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی آیات جو ہے اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے، تو دیکھیں پیچھے ہم نے آیت 49 میں پڑھا تھا کہ جب مسلمان جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اور جب جان اور مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو مشرکین اور کافر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ تو بالکل پاگل ہو گئے، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ ان کے اس نئے دین نے تو ان کے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور یہ جنت کے وعدوں میں، آخرت کے فائدوں کے وعدوں میں اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو بڑے فائدے ملیں گے آخرت میں، اس لیے وہ اپنی دنیا قربان کر رہے ہیں اور اپنے جان و مال کو اس طرح سے ضائع کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین جو ہیں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے بیکار کے وعدوں میں وہ اپنے اس خام خیالی میں اپنی دنیا کے نقصان کر رہے ہیں، تو ان کو یہ لوگ پاگل لگتے تھے یا دیوانے لگتے تھے کہ بالکل ان کی سمجھ بوجھ خراب ہو گئی ہے، اس نئے دین میں پڑھ کر ان کی سمجھ خراب ہو گئی ہے کہ وہ اس طرح سے دنیا کا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا کہ اب مشرکین کو بتایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کچھ نہیں ہے، تو تم اس وقت جانو گے جب تمہاری جانیں نکل رہی ہوگی، اس وقت تم کو فرشتے جس طرح ماریں گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہے اور آخرت کا عذاب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس روشنی میں ہم آج کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو ترا، ولو کاش، ولو جو ہے وہ جیسے کوئی چیز کے لیے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کاش تم یہ جان لو، تو اسی طرح کا یہ ہے ولو ترا، کاش کہ تم دیکھو، ترا تم دیکھو، تا یہ جو ہے وہ ہے تو مضارع کا صیغہ، لیکن جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چونکہ بدر میں بہت سے مشرکین کے سردار مارے گئے تھے، تو اسی کے کانٹیکس میں چونکہ ساری آیات ہے، تو اسی کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کافر مرے تھے تو اس وقت تم ان کا حال دیکھتے، کاش تم اس وقت ان کا حال دیکھتے، جب وفا جب فوت کر رہے تھے، وفات ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، جب فوت کر رہے تھے الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا،
الملائکہ، جب فرشتے ان کی جانیں نکال رہے تھے اس وقت کا عالم جو تھا وہ کاش تم دیکھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کاش آپ دیکھتے کہ کیا ان کا حال تھا جب ان کی جانیں نکلی تھی. یضربون، فرشتے کیا کر رہے تھے؟ مار رہے تھے ان کو، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کے پیٹھوں پر، وذوقوا، اور کہہ رہے تھے چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. تو یہ ایک طرح سے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کافر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے جس وقت کافر کی جان نکلتی ہے اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ سیدہ آپ نے صحیح لکھا ہے کہ کافر کی جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ نقشہ ہمارے لیے کھینچا گیا ہے. تو دیکھیں یہ بہت ہی یہ جو ٹاپک ہے اور جگہوں پر بھی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اور جب موت انسان مرنے والا ہوتا ہے اس وقت فرشتے آتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. اور مومن انسان کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بہت ہی کمفرٹ دیتے ہیں مومن کو، بہت ہی جیسے تسلی دیتے ہیں، اس کے جو خوف ہوتا ہے اس وقت کا اس کو دور کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اب آئندہ تمہارے لیے اچھا انجام آنے والا ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ گناہگار اور کافر بندے ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ڈراؤنے قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں اس کی تصویر کھینچی گئی ہو ان آیت میں. اور یہ جو ہے سورہ انعام 93 میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ترجمہ بتا رہی ہوں اس آیت کا 93 کا سورہ انعام کا، کاش آپ ظالموں کے اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. اور فرشتے یہ کہتے ہیں، اپنے فرشتوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا کر وہ ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے اور اس کی آیات سن کر تکبر کرتے تھے. تو اس وقت جیسے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مرنے والے سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مرنے والا ان کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے جب ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے. تو سورہ محمد میں آیت 27-28 میں ہے، پس ان کی ایسی حالت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے. یہ کافروں کو اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے اور روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چھپتی ہوئی ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کر رہی ہوگی، اور فرشتے سختی اور زور سے انہیں پکڑتے اور کھینچتے اور مارتے ہیں. تو سورہ محمد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. یہ ترجمہ تھا سورہ محمد کی آیت 27 کا. پھر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ راستہ اختیار کیا جس سے اللہ کو بیزار کر دیا، اور ان کافروں نے اللہ کے راضی کرنے والے کاموں کو برا جانا. یعنی ان کو دنیا میں کبھی اللہ کو راضی کرنے والا کام کوئی بتایا جاتا تھا تو وہ ناراض ہوتے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہی کام کرتے تھے. تو اب یہ جو ہے اس کے علاوہ حدیث میں بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب اس وقت کیا ہوتا ہے جب کہ کافر کی موت کے وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب سے منقول ہے، موت کے وقت ملک الموت جب بہت ڈراؤنی شکل اور صورت میں کافر کے پاس آتا ہے تو اس کی روح سے کہتا ہے، اے خبیث نفس، دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے کی طرف نکل.
تو یہ سن کر روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور فرشتے اس کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گیلی اون سے لوہے کی سلاخ کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی رگیں اور پٹھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہت ہی ڈراؤنی، جیسے ڈراؤنا منظر ہے۔ اور دیکھیے اگر ہم سوچیں موت کے وقت انسان ویسے ہی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، انسان غفلت میں نہ رہے، کیونکہ موت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب قرآن اور حدیث میں ہمیں ہر بات بتائی گئی ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی اچانک کی بات ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے بندوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن اور حدیث میں ہر بات سمجھائی گئی ہے، انسان کو جنت اور دوزخ کے بھی تفصیلات بتائی گئی ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب انسان اگر نہیں مانتا، نہیں سننا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہ اس وقت سنے گا جب اس کو موت آ رہی ہوگی، لیکن اس وقت کا سننا اور سمجھنا تو صرف حسرت اور غم کو بڑھانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں آیت نمبر 51 میں، ذالکا، یہ ذالکا کا اشارہ اس برے انجام کی طرف ہے جو پیچھے بتایا گیا کہ جس طرح فرشتے ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں گے، تو یہ عذاب ان کے اوپر کیوں ہوا؟ بما، بوجہ اس کے جو قدمت، آگے بھیجے، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، اللہ جو ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر۔ اور یہ ظلام جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ جب کسی چیز میں زیادتی کا معنی ہوتا ہے، تو یہاں پر اگر صرف ظلام کہیں تو اس کا مطلب ہے بہت ظلم کرنے والا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر اصل میں جو مبالغہ ہے، مبالغہ جب نفی کے ساتھ آتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے کہ نفی میں مبالغہ ہے، یعنی کہ منع نہیں ہے پر زور ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ مطلب نکلے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ لیسا پر زیادہ زور پڑے گا اس کا، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے۔ تو جب لیسا کے ساتھ بے ظلامین، ظلام جو آیا، مبالغہ آیا، تو مطلب یہ کہ اللہ ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر، للعباد، اپنے بندوں پر۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے ہم قرآن کے شروع میں ہم نے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب میری ہدایت آتی رہے گی، اور جو لوگ میری ہدایت کو مان لیں گے ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے مرنے کے وقت کا خوف بھی ہے کہ مومن کی یہ حالت نہیں ہوگی جو کہ کافر کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی بتا دیا کہ جو نہیں مانیں گے، کتابوں کو جھٹلائیں گے، رسولوں کو جھٹلائیں گے، میری ہدایت کو نہیں مانیں گے، پھر وہ خسارے میں پانے والے ہوں گے۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کو ہدایت کے سامان کیا، کتابیں بھیجے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیکھیں بہت سے ہمیں قدرت میں بھی اشارے ملتے ہیں کہ اچھے اور برے کا انجام کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ تو ہم کائنات پر غور کریں، اللہ کی آیات پر پڑھیں، تو انسان کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح کر دی۔ اب اگر بندہ نہ مانے تو اس میں اللہ کا ظلم نہیں ہے بندے کے اوپر کہ یہ کیوں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، انشاءاللہ دیکھیں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے، اور
اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2577۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 182 میں، یہ عذاب تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی صفت، اللہ کی ظلم کی صفت نہیں اللہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے اور ہر عمل کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو جب ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے انسان کے ساتھ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اچھا تو خیر اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہم کتنے بھی نیک اعمال کریں، ہم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے ارن کر دیا کہ اب اللہ ہم سے رحم کا معاملہ کرے اور ہم سے اچھا معاملہ کرے، کیونکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق میں ہی ہم پر اتنے احسانات کر دیے کہ ہم اس کا بھی کبھی ہم اس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ پھر ہماری دنیا میں ہمیں ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی، اور بے شمار اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتے۔ تو ہمارا کوئی بھی نیک عمل کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے پورا بدلہ دے دیا اللہ کی نعمتوں کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، مگر جب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ مثال فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو اب ظاہری بات ہے کہ پہلے مخاطب جو ہے ان آیات کے قریش ہیں، کیونکہ ان کا ظلم بڑا ہوا تھا اور وہ تکبر میں مبتلا تھے، لیکن یہ آیات عام ہیں، یہ سارے مسلمانوں، ساری یعنی کہ قیامت تک کے اللہ کے تمام بندوں کے لیے یہ سارے نصیحتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کدأب آل فرعون، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانند، مانند مثال جب دی جاتی ہے، کداب داب حالت، ٹھیک ہے، کداب حالت یعنی کہ حالت، مانند حالت کے آل فرعون۔ آل کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اہل و عیال، اس کا خاندان، اس کے پیروکار، ٹھیک ہے، اور اس کے فرعون کے بارے میں جب بھی آل فرعون کہا گیا تو اس کے فالوورز میں اس کے لشکر بھی تھے اور اس کے پیروکار بھی تھے، اس کے حمایتی بھی تھے، وہ سارے لوگوں کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرعون اور پھر فرعون کے اہل و عیال اور اس کے لشکر اور اس کے پیروکاروں کے مانند جن پر والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے جو کہ ان سے پہلے آئے، یعنی کہ وہ جو قومیں جن پر انبیاء کرام آئے اور انہوں نے یہ روش اختیار کی جو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشرکین اور منافقین اور یہود اور یہ لوگ جو بھی مخالفت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، تو اسی طرح جو پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنے والے جو بھی قومیں تھی، ان کی طرح ان کی مثال کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کفروا، انہوں نے کفر کیا تھا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کیا تھا، فأخذہم، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، بہت زبردست ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، اللہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ کے آگے اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہے تو پھر کوئی بھی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، اگر اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ شدید ہے اللہ، سخت ہے، العقاب، بدلہ دینے میں، سزا دینے میں بھی اللہ سخت ہے۔ جب بندہ
اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تکبر میں اور انبیاء کرام سے جنگیں کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قوت کے آگے ان کی کوئی قوت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ بدلہ دے گا تو وہ شدید عذاب دے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ جو ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ تو اس میں دو طرح کی رائے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی آیت دوبارہ بھی آئے گی کداب آل فرعون کے سے سٹارٹ ہوگی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پکڑنا، اللہ کی یہ پکڑ ہے، یہ دنیا میں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ منافق، یہ مشرکین، یہ قومیں جن کو تباہ کیا اللہ نے، اور یہ فرعون جو ہے، فرعون اور آل فرعون کو، تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت سے دفعہ اللہ نے ان کو چھوٹے عذاب دیے، دنیا کے عذاب دیے، تاکہ یہ ہوش میں آ جائیں، تاکہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے سامنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف ہم اٹھیں گے تو ہم اللہ کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں سورہ الاعراف میں اور قرآن میں دوسرے مقامات پر پتہ چلتا ہے کہ فرعونیوں پر بھی کئی عذاب آئے تھے، مختلف قسم کے عذاب آتے رہے ان پر، ان میں قحط سالی بھی آئی، ان کے ہر چیز میں خون آنے لگا، ہر چیز میں ان کے اندر مینڈک، بہت زیادہ مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہونے لگے، اور پھر جوئیں اور کھٹمل، اور یعنی کہ بہت سے سارے عذاب بتائے گئے قرآن میں، سورہ اعراف میں ہیں۔ تو ہر دفعہ جب عذاب آتا تھا وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو ہم پھر آپ کو مان لیں گے، اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ گیا تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو اسی طرح قریش کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، یہ مسلم کی بتا رہی ہوں آپ کو، کہ اور صرف تھوڑا سا خلاصہ بتا رہی ہوں کہ جب بہت قحط سالی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، تو آپ نے جس طرح نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی طرح اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے ان مشرکین اور کافروں پر کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قحط سالی کی دعا کی، ان پر قحط آیا۔ تو پھر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان سے کہا یا رسول اللہ، مدر قبیلہ تو ہلاک ہو گیا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ بارش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی جرت کی ہے مدر کے لیے دعا مانگنے کا کہہ کر، لیکن آپ نے دعا مانگی ان کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر سورہ دخان کی آیت نمبر 15 نازل فرمائی کہ ہم چند دنوں کے لیے عذاب روکنے والے ہیں، لیکن تم پھر وہی کام سر انجام دو گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان پر بارش تو برسائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ یہ لوگ پھر سے، یہ عذاب ٹلے گا تو یہ پھر سے وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے۔ تو یہ کافروں کی ایک طرح سے ان کی یہی ایک عادت رہی ہے کہ وقتی طور پر ان کو جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ کہ کسی مشکل میں پھنس گئے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتے بھی ہیں تھوڑا سا، یا ایٹ لیسٹ نبی سے دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اچانک بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنی غفلت کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے وہ بہت بھولنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اللہ سزا بھی شدید دینے والا ہے جیسے لوگوں کو۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک، یہ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک، یعنی کہ یہ ایسا عذاب ان کے اوپر کیوں آئے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم نہیں، یکو نہیں ہے، مغیرن تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعامہا جس کو انعام کیا اللہ نے، ہا ضمیر نعمت کی طرف جاری ہے کہ جو بھی کچھ اللہ نے بندوں کو نعمتیں دی ہوتی ہیں، اللہ ان کو
ان سے چھین نہیں لیتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، کبھی اس لیے دیتا ہے کہ کسی بندے نے دنیا میں محنت کی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا صلہ دنیا میں دیتے ہیں، اس کو کچھ نعمتیں دیتے ہیں. پھر وہ نعمت اللہ تعالیٰ ان سے چھینتا نہیں ہے، لیکن نعمتن انعمہا علی قوم حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ تبدیل کر دیں، غیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تغیر کہتے ہیں ہم، یعنی کہ تبدیلی آنا. تو جب بدل دیتے ہیں وہ ماں جو کچھ بِأَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کب نعمت کو چھینتا ہے یا کب بدلتا ہے کسی انسان سے، جب وہ انسان اللہ کے اس نعمت کا شکر کرنے کے بجائے وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے. ان کے دلوں میں، دل میں نعمت ملنے پر ان کے دل بدل جاتے ہیں، ان کے اندر تکبر بھر جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان ان کو اس طرح استعمال کرے جس سے وہ گناہ کے کاموں میں نہ استعمال کرے، نیکی کے کاموں میں استعمال کرے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے اور اللہ کا شکر کرے اور عاجزی کرے. نعمت ملنے پر عاجزی کرنا اور شکر کرنا اور اس نعمت کا احساس رکھنا کہ یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اور تکبر نہ کرنا، اور اس نعمت کو پھر استعمال کرتے ہوئے بھی ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کی میں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کروں، کہیں اسے میں اپنی نفس کے اکسانے پر جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہ کر لوں. تو یہ اس سے نعمت جو ہے وہ باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ان کے نفس بدل جاتے ہیں، جب یہ تکبر میں آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی نعمت کو بدلتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. دیکھیے قریش کو بھی اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی. آپ لوگوں نے سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں، لِإِيلَافِ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قریش کو بڑی نعمتیں حاصل تھی، ان کو جزیرہ عرب میں بہت عزت حاصل تھی کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو وہ اپنے سکون سے ہر جگہ سفر کرتے تھے. تجارتی سفر ان کے بہت سیف ہوتے تھے، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور تمام جزیرہ عرب میں ایک طرح سے سرداروں کی طرح کی حیثیت تھی ان کی عزت تھی بہت. اور اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے اتنے جرائم کیے تو آہستہ آہستہ قریش کے بھی حالات بدلتے گئے، اور یہاں تک کہ ان کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی. وہ بے خوف ہو کر سفر نہیں کر سکتے تھے. اپنی تجارت کے قافلے ہم نے پڑھا، ہم نے تفسیر جب سیرت کا پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ایک یہ طریقہ تھا مشرکین کو احساس دلانے کے لیے ان کے قافلوں کو پر حملہ کیا جاتا تھا. مسلمان ان کے قافلوں پر حملہ کرتے تھے اور ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کو اتنے کمزور نہیں ہے، تم اگر مسلمانوں سے دشمنی نہیں چھوڑو گے تو تمہارے یہ سارے جو تجارتی سفر ہیں جس کی وجہ سے تم اتنا اکڑتے ہو، اتنی تم اپنی دولت ملتی ہے تمہیں اور تم اس دولت سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تو تمہاری یہ ساری تجارتیں جو ہیں وہ اب خطرے میں پڑ جائیں گی. تو اس طرح، اور پھر جب جنگیں ہوتی تھی تو پھر ہر بار اتنی منہ کی کھاتے تھے کہ ان کی عزت آہستہ آہستہ سارے جزیرہ عرب میں یہ بالکل ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں رہ گیا تھا، اور اکیلے پڑ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بھی بدل دیے. قریش کے بھی جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی وہ ساری ان سے چھننے لگی آہستہ آہستہ، اور یہ بھی اللہ کے فضل تھا، یہ ظلم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے دنیا میں چھوٹی مشکلیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ انسان کو جگاتا ہے کہ انسان پھر سے اللہ کی طرف پلٹے اور اب اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، کیونکہ دنیا کی کتنی بھی بڑی سے بڑی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کوئی بے خبر نہیں ہے تمہارے حالات سے کہ تم کیا کرتے ہو، اور تم کچھ بھی غلط کرنے کے بعد اللہ تم سمجھتے ہو کہ تم
اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے تو یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ آیات سوچنے والی ہیں بہت، کہ انسان جو ہے، ہم دیکھیں اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں، جب ایک دم سے موت کا خطرہ آتا ہے تو سب کے اندر ایمان آنے لگتا ہے، سب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت اچانک سے بڑی آزمائش آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن پھر وہ آزمائش چلتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان پھر سے اپنے غلط رویے پر جم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پھر آگے اب جو آیت آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پکڑ، دنیا سے اب مہلت ختم ہونے والی پکڑ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی آفتیں آتی ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ انسان پلٹ جائے، پھر نہیں جب پلٹا تو پھر دیکھیں فرعون کے ساتھ بھی جو ساری 9 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارے تھے ان کو دعوت دین دینے میں اور ان کو سمجھانے میں کہ ہمیں تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ پھر اس دوران ان پر کئی آزمائشیں اور مصیبتیں آئی تھی، مگر وہ ہر مصیبت کے وقت تو ذرا سا سنبھلتے اور پھر وعدے کرتے کہ ہم صحیح ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ پلٹ جاتے تھے۔ اللہ محفوظ رکھے، استغفر اللہ۔ بالکل کداب آل فرعون، مانند فرعون کی آل کے، فرعون کی آل میں نے بتا دیا کہ اس کے سارے پیروکار، اس کا لشکر سب شامل ہے اس میں۔ والذین من قبلہم، اور والذین من قبلہم میں وہ قومیں جو کہ پہلے انبیاء کرام کی مخالفت کرتے ہوئے جو جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی مہلت پوری ہوئی تو پھر اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو انہوں نے کذبوا بآیات ربہم، ان کا گناہ کیا تھا کہ اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، اور فأہلکناہم، اور اللہ نے پھر فائنلی یعنی کہ اب ان کا آخری انجام یہی ہوا کہ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فأہلکناہم، آپ لوگ اس پر غور ضرور کیا کریں کہ کتنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ لمبا لفظ ہے۔ فأہلکناہم، یہ کتنے الفاظ نظر آئے؟ پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ یہ کام آپ جاری رکھیں کیونکہ انشاءاللہ آپ کے ترجمے کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، ترجمہ یاد کرنے کا۔ بذنوبہم، ساتھ ان کے گناہوں کے۔ فاغرقنا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ، اور سب کے سب، کانو تھے وہ، ظالمین، وہ سب ظالم تھے۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور اس کو حق ہے کہ اس کو خالق مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، نہ صرف قرآن کی آیات بلکہ کائنات کی ہر چیز ہمیں یہ بتاتی ہے، لیکن اگر جو نہیں مانتا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر اس کو ہلاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو آیت تھی میں نے اس کے کچھ حوالے دینا بھول گئی آپ کو، جو پیچھے آیت تھی کہ اللہ کسی کے حالات نہیں بدلتا، اس کے سورہ رعد میں آیت نمبر 11 سے 13 ہے، میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں ابھی بھی اس کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت نہ بدلے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ ان کی سرکشی اور فساد اور حق کے خلاف جنگ کرنے اور گناہوں کی کثرت پر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ترجمہ تھا سورہ رعد کی 11 سے 13 تک۔ اسی طرح سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 30 میں، تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اس کو سزا نہیں دیتا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کس گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت دنیا میں ڈالتے ہیں بندوں پر
تو بندوں کو سوچنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے مصیبت. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہ چلو اب میں اس پر مصیبت ڈالوں، اب اس کو میں اچھا وقت دوں، اس طرح سے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم جو ہے، ہر کام حکمت پر مبنی ہے اور انصاف پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم نے بتا رہے ہیں کہ جو مصیبتیں آتی ہیں انسانوں پر وہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت سی درگزر بھی کر دیتا ہے. ہر گناہ کی سزا دیتا بھی نہیں اللہ. پھر سورہ نساء میں 79 میں اللہ نے فرمایا تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. اور ان آیت میں ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. دیکھیں ایک تو کافر ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ان بٹوین ہوتے ہیں کہ بظاہر مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ کی عبادات سے بالکل ہی بے خبر ہوتے ہیں. اللہ کی شکر گزاری کا انہیں کوئی معنی نہیں پتہ ہوتا. وہ ہر کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی دنیا میں غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے آگے ان کو کچھ سوچ نہیں ہوتی. تو اب ایسے مسلمان کا ایمان جو ہے وہ کامل کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ اعمال صالح کا ذکر آیا ہے. تو ایمان جو ہے وہ صرف دل کا ایمان نہیں ہے، دل، زبان اور اعمال سب شامل ہے. تو جو انسان اس طرح سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور میجورٹی آج مسلمانوں کی اس طرح سے ہے. اور دیکھیے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہیں بہت سی جگہوں پر بہت ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، کہیں کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں ان کو بند کیا ہوا ہے. ہم دنیا بھر کے حالات ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور ہمارا دل بھی کٹ جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ خستہ حالی مسلمانوں کے اپنے اعمال پر ہے. دیکھیں جب مسلمان صحابہ کرام نے جب صحیح دین میں داخل ہوئے اور انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی تو اللہ نے ان کو کتنی عزت دی کہ وہ دنیا کے حکمران بن گئے اور سپر پاور بن گئے. اور لوگ ان کو دیکھ کر، جس طرح آج ہم مغربی تہذیب کی طرف بھاگتے ہیں، آج مسلمان مغرب کے طریقوں کو بہت ایڈمائر کرتا ہے اور اسلامی طریقوں کو بیکورڈ سمجھتا ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے رشتے نہیں ہوتے کیونکہ بہت زیادہ مذہبی فیملی ہے تو لڑکی تیار نہیں ہوتی کہ میں ایسی جگہ پہ شادی نہیں کرنا چاہتی. تو یہ ہم الٹی گنگا بہہ رہی ہے ابھی کہ مسلمان جو ہے وہ جس کو جو اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ہدایت کی، قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، وہ قوم اپنے طریقے کو دقیانوسی سمجھتی ہے، اولڈ فیشن سمجھتی ہے اور ماڈرن مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ بس اچھے بن کے رہو. اور اچھے سے بھی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ان کی شان شوکت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ان کے نزدیک یہ ہم تو اچھے لوگ ہیں تو ہمیں کیوں جنت نہیں ملے گی، پھر ہم تو کلمہ گو ہیں تو ہمارے لیے جنت حاضر ہے. تو مسلمانوں کے آج جو ہر دنیا میں جہاں اس طرح سے ذلت سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ان کی مدد کرے سب کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلتی. تو آج مسلمانوں کو اگر دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو اس میں اسلام کے صحیح طریقے پر سب اگر آ جائیں گے تو انشاءاللہ اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر سے سربلندی دے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت پر آ جاتی ہوں میں، چونکہ یہ حصہ میں بھول گئی تھی آپ کو بتانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی جب یہ سارے ان کے جو مہلت کے وقت تھے، سب کچھ جو کچھ ان کو بار بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا تاکہ یہ جاگ جائیں،
یہ نہیں جاگے تو فائنلی اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور جو دوسری قومیں تھیں ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، جو ہم قرآن میں ان کے حالات پڑھتے ہیں۔ اور وہ سب کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ کہ وہ خود ظالم تھے۔ اور ظلم کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا ظلم ہے، اور ظلم العظیم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشر الدواب، بے شک سب سے برے الدواب جانوروں میں، عند اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا، سب سے زیادہ اشرف المخلوق انسان ہے، اور وہ انسان اشرف المخلوق کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور اپنی آنکھیں کان، اپنا دماغ کی صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے جس سے وہ حق کو پہچانے، اگر وہ ان کو یوز نہیں کرتا تو پھر وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ شر الدواب، اللہ کے نزدیک پھر وہ بظاہر دو ٹانگوں پر چلنے والا، بڑا اسمارٹ، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا لباس پہنا ہوا، لوگوں کے لیے بہت زیادہ متاثر کرنے والا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ بدترین جانور ہے، جو اس دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانتا اور اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا۔ تو اور یہ پھر دیکھیں کفر جو ہے نا، کفر کا انتہائی درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو سرے سے مانا ہی نہ جائے، اللہ کی اور کافر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار بتایا کہ پوچھو ان سے کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ وہ کہیں گے، اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو سبھی مانتے ہیں، سارے جو بھی کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، مگر وہ صحیح اللہ کی ہدایت پر نہیں ہوتے، صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے، اور نہ ہی وہ اللہ کی جو ہدایت بھیجی اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو وہ اس کو نہیں مانتے اور اپنی منمانی کی زندگی کی گزارتے ہیں، تو پھر وہ بھی جیسے ایک طرح سے وہ انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا، کیونکہ اگر اللہ کو انسان اپنا سب کچھ مانتا ہے کہ اسی نے مجھے زندگی دی، وہ اسی کے ہاتھ میں میرے تمام معاملات ہیں، تو پھر اس کی مکمل فرما برداری اگر انسان نہیں کرتا تو وہ انکار ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو حق کو چھپانے کو والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو جب کوئی بھی انسان اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کر رہا ہے اپنی زندگی میں، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، دین کے اللہ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی کے رولز بناتا ہے، ریگولیشنز بناتا ہے، اللہ کا قانون اس سے پسند نہیں، تو بے شک وہ اگر مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوا تب بھی وہ کئی لیول پر کفر کر رہا ہے۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوگا اللہ کے پاس، وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی کسی نیکی کو قبول کر کے اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اگر ان کے اندر توحید سچی تھی، مگر انہوں نے دل میں تو ان کا ایک ہی اللہ تھا، لیکن وہ ان کو نفس کا الہ بنایا ہوا تھا، اور اللہ چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کچھ وقت تک ان کے گناہوں کی سزا دے کر اس کو جہنم سے نکال دے، اور اگر اللہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایسے لوگوں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، اور مگر شفاعت بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ چانس لینا دنیا میں بہت خطرناک ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک صفت بتا رہے ہیں کافروں کی کہ یہ کافر لوگوں کی سب سے خراب صفت کیا ہے؟ الذین، یہ لوگ وہ ہیں جو عہد لیا تو نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عہد کیا، منہم ان سے، ثم ینقضون، پھر وہ عہد توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہدوں کو، فی کل مرتن، ہر بار وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، وہم لا، اور وہ نہیں، یتقون، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں،
اب یہ کون سے عہد ہیں، کون سے لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھیں، اگر ہم اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو یہودیوں نے بھی مدینہ میثاق مدینہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے تحت وہ کسی جنگ میں جب مسلمان اور مشرکین کی جنگ ہوگی تو یہودیوں کا یہ عہد تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مگر ہر جنگ میں انہوں نے کافروں کے ساتھ سازشیں کی اور کافروں کی مدد کی اور کافروں کا ساتھ دیا، تو ہر جنگ میں انہوں نے عہد توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے کئی منصوبے بنائے، اور اسی طرح قریش سے بھی صلح حدیبیہ کا وعدہ ہوا تھا، یہ عہد ہوا تھا کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگ نہیں کریں گے، مسلمانوں کو ان کے دین کی کو پھیلانے سے نہیں روکیں گے، مگر قریش نے بھی اپنے عہد کو توڑا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر تنقید کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہر بار عہد کر کے ہر بار عہد توڑتے ہیں۔ اب یہ تو بڑے پیمانے پر ہے، لیکن چونکہ قرآن کی آیتیں ہمیشہ انسان کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے، تو عہد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے اسلام میں۔ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مومنوں اپنے عہدوں کو پورا کرو، تو ہم نے اللہ سے بھی عہد ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے، اسی طرح انسان کو تمام دنیا بندوں سے اور اللہ سے جو بھی ہمارے وعدے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور وعدہ علس بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو پیدا کر کے بھی وعدہ لیا تھا کہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے، اور دنیا میں بھی انسان کو ایک مسلمان کے لیے یہ وعدے کی پابندی بہت سخت ضروری ہے، لیکن آج دیکھیں مسلمان بے ضروری وعدہ بھی کریں گے، اور ان کے دل میں وعدہ کرتے وقت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں پورا نہیں کرنا، ہم صرف ٹال رہے ہیں۔ آپ کوئی دکاندار سے سودا لیں، کسی سے کوئی کام لیں، کسی سے وقت لیں، کسی سے ملاقات کا آپ کا وعدہ ہے، کسی پر بھروسہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ یہ ایک بہت بری صفت ہے، اور یہ کافروں اور منافقوں کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے وعدوں کا پاس رکھنے والا بنائے، آمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہاں پہ روکیں گے، لیکن بہت سی باتیں ہیں جو ایک طرح سے ہمارے لیے سبق ہے اس میں، تو ہم تھوڑا سا میں دوبارہ ایک خلاصے کے طور پر بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ زندگی عطا فرمائی، اور دنیا میں بندوں کی ضرورتیں زندگی کا سامان مقرر سارا سامان رکھ دیا، پھر بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر قیامت تک بندوں کی ہدایت کا سامان موجود رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت بھی فرمائی۔ دیکھیں آج اگر 1400 سال بعد ہمارے پاس قرآن اور حدیث نہ موجود ہوتا صحیح حالت میں، تو ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہوتا، مگر یہ اللہ ہی ہے جس نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے اس علم کی حفاظت کی اور ہم تک پہنچا، اور ہم آج اتنے سالوں کے بعد بھی اگر ہمیں پتہ ہے کہ صحیح حدیث ہے اور علماء کی تحقیق ہو چکی ہے تو ہم اس پر پوری تسلی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اسی طرح قرآن میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن حدیث میں بتا بھی دیا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اچھوں کا اچھا انجام ہے، بروں کا برا انجام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہدایت پر چلنے والے نیک کام کرنے والوں کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہمیشہ راحت والی ہوگی، تو پھر ہدایت سے انکار کرنے والوں کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں ڈالتا رہے گا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، مگر اگر وہ نہیں ہوش میں آتے تو آخرت میں ان کا عذاب بہت بڑا ہے، اور موت کے وقت ہی ان کو آخرت کا اپنا انجام پتہ چل جائے گا جب فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تاکہ جو بھی لوگ غفلت میں ہیں وہ اس غفلت سے نکل جائے، اور دنیا میں جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے، اور
اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نہیں بدلتا جب تک انسان جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں کفران نعمت کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نعمت جو ہے وہ اگر اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت ہو، یہ بڑھے، تو ہمیشہ اللہ کا شکر کرے، اور شکر کیا ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے، اور امت مسلمہ کے اندر جو برائیاں آج ہیں جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہے، اللہ ان کو دور کرے، آمین۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن دیکھیں سوال یہ کیا گیا کہ ہم پر جو بھی مشکل وقت آتا ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے قصور کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جب کوئی مشکل آتی ہے اس میں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ خود ہم اپنی ذات کی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم جن سے ہمارا واسطہ ہے ان میں سے کسی کا گناہ ہے، جس کا اب جب گناہ کی سزا آتی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک گنہگار پر ہی اس کا اثر ہو، اس کے آس پاس بھی اثر جاتا ہے، چاہے وہ فرما بردار بندے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں نیک اور بد سب کو خطرہ ہے کہ اور سب کی زندگی پر اثر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب قانون جزا کیا ہے کہ دیکھیں مشکل آئی، برا وقت آیا، اس کے لپیٹ میں بہت سے لوگ آ گئے، حالانکہ قصور کچھ لوگوں کا تھا اگر، تو اس سے بچنے کے لیے پہلی بات یہ کہ جب ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور وہ ہمارے آس پاس ہے، ہم سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم پوری کوشش کریں کہ اس کو ہم اس غلط کام سے روکیں، کیونکہ اگر ہم روکیں گے تو انشاءاللہ جو بھی مصیبت اس کے بدلے میں آئے گی اس کا اثر ہم پر کم آئے گا، اور شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل محفوظ بھی رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مصیبت آ گئی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم بھی لپیٹ میں آ گئے کسی میں، تو پھر ہم کو بھی کہا یہی گیا ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کریں، تو انشاءاللہ پھر جو بھی جیسے سپوز مر بھی گئے، ٹھیک ہے، وہ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ بہت سے لوگ مر بھی گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا انجام اس کے نیکی کی لحاظ سے آخرت کا انجام ملے گا، اور بد کو اس کا برا انجام ملے گا۔ لیکن چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت کام کرتا ہے، تو اگر مشکل آ جاتی ہے، اب مشکل میں چاہے کوئی ایک بندہ 10 لوگ غلط کر رہے تھے، ایک بندہ غلط نہیں تھا، لیکن مشکل فیملی پر آئی تو اب وہ بھی سفر کرے گا، تو یہ اللہ کا چونکہ اسباب کی دنیا ہے، اس لیے یہ اس کو اسی طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن جو نیک ہے وہ پھر اس کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے، اور اس آزمائش میں اس کو کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنا ہے، اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے، اور توبہ استغفار کرنا ہے، اور دعائیں مانگنا ہے، تو انشاءاللہ وہ اس کے غم سے بچ جائے گا، شاید دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو یقیناً پھر اس کا انجام مختلف ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔